إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نظریہ حدیث دو جمعہ قبل بالاختصار بیان ہوا تھا. آج اختصار کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جذبہ اطاعت، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ تعلق
ان سے محبت، اپنی نسبت جوڑنا بے شک میرے اور آپ کے لیے قابل فخر نسبت ہے، اور یہ محبت ایمان کا جز ہے۔ لیکن ان شخصیات، ان عظیم شخصیات کا کردار، ان کا اسوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا طریقہ سمجھنا اور اپنانا، یہ اصل مقصود ہے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو میرے اور آپ کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے آئیڈیل اور مثالی بنایا ہے۔ جو لوگ وہاں موجود تھے، جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دہی کی کوشش کی، اللہ نے ان کے سامنے بھی ان صحابہ کے ایمان اور اطاعت کی مثال رکھی کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہ جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ جس طرح صحابہ ایمان لائے، یعنی اللہ کو ان کا ایمان اور ان کی اطاعت اس قدر محبوب تھی کہ اللہ نے اس دور کے منافقین کے سامنے ان صحابہ کے ایمان اور اطاعت کو بطور مثال بیان فرمایا، اور لوگ صحابہ کرام کے اس مثالی ایمان اور اطاعت کو کہا کرتے تھے کہ یہ بے وقوفی ہے، کسی کی پرواہ نہ کرنا، صرف اللہ اور اس کے رسول کی باتیں، فرامین، احکامات آنکھیں بند کر کے لے لینا۔ منافقین کی نظر میں یہ حماقت تھی۔ انؤمن کما آمن السفہاء، یہ کہا کرتے تھے کہ بے وقوف لوگوں کی طرح ہم ایمان لائیں کیا؟ اللہ نے فرمایا کہ خبردار، صحابہ کو بے وقوف کہنے والے ہی احمق ہیں، بے وقوف ہیں، لیکن انہیں شعور نہیں ہے۔ اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، صحابہ جس طرح تم ایمان لے کر آئے ہو، اگر وہ بھی اس طرح ایمان لے کر آئے فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو پھر یہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا فِي شِقَاقٍ، اگر انہوں نے روگرداری کر لی تو پھر یہ ہر درمی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ان کا ایمان اور ان کی اطاعت رب العالمین کی نظر میں وہ ضرب مثل تھا، مثالی تھا، اسی وجہ سے رب العالمین نے اس امت کے لیے مثال بنایا۔ اب ہمیں ان کی اطاعت کا طریقہ کار دیکھنا ہے، ان کا جذبہ ایمانی تمسک بالتوحید والسنت کیا تھا۔ سے بخاری کی روایت، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کا ذمہ ملا، اور خلافت کے بعد آپ کام کاج کرنے سے قاصر رہ گئے۔ آپ کا ایک غلام تھا جو خراج وصول کر کے آخر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو گھر کے اخراجات سے ان میں لگایا کرتا تھا۔ خراج جو حربی لوگ ہوتے ہیں، کفار لوگ، ان پر سالانہ یا ماہانہ یا ڈیلی بنیاد پر ان پر ایک حصہ مقرر ہوتا ہے ان کی کمائی میں سے، جو ان کو جو اسلامی سلطنت کے حوالے کرنا پڑے گا، اور اسلامی سلطنت ان کو اس کے عوض پناہ دے گی اور ان کے سارے حقوق محفوظ رہیں گے۔ ایک دن ایسا ہوا، یہ غلام کچھ لایا، اگر آپ کے سامنے پیش کر دیا،
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کھانے کو کھا لیا. کھانے کے بعد غلام نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج میں کیا لایا تھا؟ اور میں کیا لایا؟ انہوں نے کہا کہ جاہلیت کے دور میں نے ایک بندے کو دھوکہ دیا. میں نے کہا کہ میں کاہن ہوں. تکہن تو پھر جاہلیہ. اس نے کہا کہ وما احسن کہانا، مجھے کہان وغیرہ اچھی طرح سے آتی بھی نہیں تھی، لیکن میں نے اس کو باور کروایا کہ میں کاہن ہوں. جس طرح آج کل بیٹھے ہوئے گلیوں کوٹوں کے اندر بازاروں میں ایک کاہن لوگ. اس نے کہا میں نے دھوکہ کیا کہ مجھے کہانت آتی ہے، اور میں نے اس پر جو کہانت کا انداز ہوتا ہے، جو درجار ہوتے ہیں وہ کر دیا. وہ چلا گیا. وہ بندہ کئی سالوں بعد آج مجھے ملا، اور جو میری مزدوری تھی اس طرف کہانت کی اس نے مجھے آج دی. اسی سے میں آپ کے لیے یہ کھانا لے کر آیا جو آپ نے کھایا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام کو تو کچھ نہیں کہا، لیکن انگلی اپنے حلق میں ڈالی اور حلق کے اندر انگلی سے حلق کو ہلایا، اور آپ کو الٹی ہوئی جو کچھ کھانا تھا وہ اپنے باہر الٹی کر کے کیک کے ذریعے باہر پھینک دیا. کیوں؟ دو وجوہات. ایک تو یہ کہ حلوان بن کاہن، جو کاہن کی کمائی ہے وہ کمائی ملعون اور حرام. نمبر دو، بذات کے خود کہانت یہ شرک. تو یہ دونوں باتیں شامل تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہانت کرے یا کاہن پر ایمان لائے، کاہن کی باتوں کو اس کی تصدیق کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا فَكَأَنَّمَا كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گویا کہ اس نے اللہ کے نبی پر نازل شدہ دین کا انکار کیا. تو ایک طرف یہ شرکیہ پہلو، اور دوسری طرف جو اس کی کمائی تھی وہ کمائی حرام ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے پیش نظر اس کھانے کو، حالانکہ کھاتے وقت اس نے وضاحت نہیں کی تھی آپ معذور تھے، آپ معذور تھے، آپ نے انجانے میں کھا لیا تھا، آپ کو بعد میں علم آیا، لیکن آپ نے کہہ کر کے اس کھانے کو باہر پھینک دیا کہ ابو بکر کے بدن میں غلطی سے آنے والا ناجائز کھانا بھی برداشت نہیں ہے. اللہ اکبر. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ مشن دیکھیں آپ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مشن دیا تھا کہ علی آپ جائیں لا تدع تمثالا الا طمسته ولا قبرا مشرفا الا سقيته. یہ آپ نے مشن دیا تھا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء کی وفات کے بعد اپنے شاگرد ابو الحیاج الاسدی کو فرماتے ہیں ابو الحیاج کیا میں آپ کو اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس کام پہ امام الانبیاء نے مجھے بھیجا تھا. اللہ کے نبی نے مجھے ارشاد فرمایا کہ جو بھی کوئی تصویر کوئی مورتی نصب دیکھو اسے ختم کر ڈالو، توڑ ڈالو، اور اگر کہیں کوئی اٹھی ہوئی قبر دیکھو، آستانہ دیکھو، اس قبر کو ڈھا دو، اس کو برابر کر دو. یہ امام الانبیاء نے مجھے بھیجا تھا. آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اس مشن پر جائیں اور یہ مشن پورا کریں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن، آپ کے فرامین، آپ کے احکامات صحابہ کرام کو کس قدر عزیز تھے کہ وہ تا حیات آپ کے مشن کو زندہ رکھے ہوئے تھے. علی رضی اللہ عنہ کا بڑھاپے کے دوران علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ روایت بیان فرمائی جس میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی تھی کہ خادم مل جائے، مشکلیں اٹھا کر یہ کندھے جو ہیں ان کی کھال چھل گئی ہے اور چکی پیس کر ہاتھوں پر آبلے آ گئے ہیں اور جھاڑو نکال کر کپڑے زرد آلو ہو جاتے ہیں، کوئی غلام مل جائے تو اچھا ہو جائے گا، من ہو جائے گی. اللہ کے نبی کو پتا چلا. رات کو آپ گھر پر آئے اور معلوم کیا کہ بیٹا آپ آئی تھی، کام تھا. فاطمہ رضی اللہ عنہ خاموش رہی. علی رضی اللہ عنہ نے پورا مقصود بیان کر دیا کہ میں نے ہی ان کو مشورہ دیا تھا، آئی تھی لیکن آپ مہمان تھے، بعد میں جو آئے ہوئے تھے انہوں نے کوئی بات نہیں کی، وہ واپس آ گئی تھی. اللہ کے نبی نے ایک رول بتلایا تھا کہ سوتے وقت
33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تم دونوں پڑھ لیا کرو، تمہارے لیے خاتم سے بہتر ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ روایت بیان فرما رہے ہیں، جب بلغ عتیہ بڑھاپے میں پہنچ چکے ہیں، سائل نے سوال کیا کہ یا علی، کیا کہا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ نے یہ اللہ کے نبی کا طریقہ بتلایا، اچھا یہ حدیث بیان کرنے کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر میں ملاحظہ فرمائی کہ جب سے میں نے اللہ کے نبی سے یہ بات سنی، اس کے بعد کبھی میں نے یہ عمل ترک نہیں کیا ہے۔ سوال یہ ہوا کہ جنگ صفین میں جہاں رات دن کی جنگ چل رہی تھی، اس میں بھی کیا آپ نے نہیں چھوڑا؟ جواب دیں نہیں، جنگ صفین والے رات بھی یہ اذکار میں بھول نہیں پایا، اس رات بھی میں نے یہ اذکار ادا کیے۔ آپ صحابہ کرام کا طریقہ کار دیکھیں، امام الانبیاء سے محبت کا تقاضا دیکھیں کہ آپ نے حکم دیا تھا کہ یہ سوتے وقت پڑھ لیا کرو، یہ خیر لکم من خادم، یہ تمہارے لیے نوکر سے بہتر ہے، یہ آپ کا حکم تھا، اگرچہ حکم فردی بھی نہیں، یہ حکم فردی بھی نہیں ہے، فرائض میں سے نہیں ہے، استحباب میں سے ہے، مستحبات میں سے ہے، محبوب اعمال میں سے ہے، لیکن چونکہ امام الانبیاء نے فرمایا تھا، اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء کے اس عمل کو کہاں چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں، فرمایا کہ جنگ صفین والے رات بھی یہ عمل میں نے ترک نہیں کیا۔ صحیح مسلم کی روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اٹھے، ایک شخص کی آپ نے آواز سنی، وہ کہہ رہا تھا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد کہا کہ یہ کون شخص تھا، یہ کون کہہ رہا ہے کلمات؟ ایک شخص کھڑا ہوا، اللہ کے نبی میں تھا۔ آپ نے فرمایا یہ ایسے کلمات تھے جن سے آسمان کے دروازے کھل گئے تھے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد آج تک میں نے وہ کلمات کہنا نہیں چھوڑے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کی تعریف فرمائی تھی، تو آپ کی اس ترغیب کے بعد میں نے کبھی ان کلمات کا ترک نہیں کیا، ہمیشہ وہ کلمات میں پڑھتا ہوا آ رہا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا جو کہ عام خطاب تھا، لا تحلفوا ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، اللہ تمہیں منع فرماتا ہے تمہارے آبا و اجداد کی قسمیں کھانے سے۔ ہمارے معاشرے میں رواج ہے، لوگ جب زیادہ بھاری قسم دینی ہو تو کہتے ہیں کہ تیری ماں کی قسم، تیری آنکھوں کی قسم۔ غلط لوگ تو پھر عجیب غریب مثال دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس کئی لوگ یہ غلطی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا لا تحلفوا بآبائکم، اللہ تمہیں منع فرماتا ہے کہ تم اپنے آبا و اجداد کی قسم مت کھاؤ۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد گرامی نے یہ روایت بیان فرمائی، اس کے بعد کیا فرمایا؟ ما حلفت بعدہ آخر ولا ذاکرا، جب سے میں نے امام الانبیاء کے یہ کلمات سنے، اس کے بعد نہ تو میں نے کسی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے قسم کھائی ہے کہ میں واقعہ بیان کروں کہ فلاں بندے نے کہا کہ مجھے میری ماں کی قسم۔ اگر کسی اور کا آپ واقعہ بیان کر رہے ہیں، اس کی غلط بات بھی ہے، آپ بیان کر سکتے ہیں، لیکن فرماتے نہیں، میں نے کسی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے آپ نقل کرتے ہوئے، نہ تو میں نے کسی کا واقعہ نقل کرتے ہوئے غیر اللہ کی آبا و اجداد کی قسم کھائی ہے، بلا ذاکرہ، اور نہ کبھی جان بوجھ کر میں نے آبا و اجداد کی قسم کھائی ہے۔ حالانکہ یہ لوگ عادی تھے، قسمیں عام تھی، لیکن اللہ کے نبی نے جب منع فرمایا، اور بعض روایات میں تو واضح منع ہے، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی انہوں نے شرک کیا۔
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام الانبیاء کی سر نہیں سنی، فرمایا نہ تو میں نے اپنی یادداشت میں جو اس میں تھی وہ کھائی اور نہ کسی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے قسم کھائی ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا جذبہ اطاعت، امام الانبیاء کا فرمان سن لیا، زندگی پوری ہو گئی لیکن اس پر عمل کرتے رہے، زندگی پوری ہو گئی، زندگی پوری ہو گئی، کئی سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال تا حیات امام الانبیاء کی اطاعت کا دامن نہیں چھوڑا، ایک بار بھی نہیں۔ بڑی بات، انسان ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، کبھی تھکاوٹ ہوتی ہے، کبھی نسیان ہو جاتا ہے، کبھی انسان جذبات میں ہوتا ہے، لیکن قربان جاؤں نہیں، پوری زندگی ہو گئی ہے جب سے میں نے امام الانبیاء کا یہ فرمان سنا ہے، اس کے بعد میں نے کبھی بھی یہ کام نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو جلیل صحابہ ابو موسیٰ اشعری اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کو اللہ کے نبی یمن بھیجتے ہیں کہ جاؤ یمن، اور یمن کے دو بڑے جو صوبے تھے جس کو مخلاف کہا جایا کرتا تھا، دو بڑے صوبے، ایک صوبے کے ایک گورنر، دوسرے صوبے کے دوسرے گورنر، لیکن دونوں بالکل جو سرحدیں ہیں وہ آپ میں قریب ہیں، آپ اپنے کو جاؤ، لیکن یاد رکھو یسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا، وہاں جا کر لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، مشکلات میں عوام کو بدلنا، لوگوں کو بشارتیں دینا، لوگوں میں نفرتیں مت پھیلانا۔ اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا، آپ کی نصیحت سنی اور دونوں چل دیے، جا کر یمن پہنچے، ایک اپنے حدود میں دوسرا اپنے حدود میں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور یہ سوچا کہ آج چونکہ میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ قریب ہوں، آج جا کر ملاقات ہو جائے گی، ان سے ملاقات کرنے کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ معاذ رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر آ کر ابو موسیٰ اشعری کی جو مجلس تھی، جہاں مسند تھی، ٹھکانہ تھا، وہاں پہنچے، وہاں دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم لگا ہوا ہے اور ایک بندہ ہے جس کے ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے ہیں، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ لوگوں کے فیصلے کر رہے ہیں، ان کی معاملات سن رہے ہیں۔ آپ نے کہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے بتایا کہ رجل ارتد بعد اسلام، یہ مرتد ہے، اس نے پہلے اسلام قبول کیا تھا، اسلام قبول کرنے کے بعد یہ مرتد ہو گیا ہے۔ یہ بندہ آج سزا کے لیے پیش کیا گیا ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو سزا دیں گے۔ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ ناراض ہو گئے اور گھوڑے سے نہیں اترے، گھوڑے پر ہی سوار ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری نے کہ آ جائیے، آپ کہنا کہ نہیں، جب تک گھوڑے سے نہیں اتروں گا، جب تک اس مرتد کو آپ ختم نہیں کریں گے۔ آپ نے جواب دیا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مصروف ہوں، اس کو لایا ہی اسی لیے ہے، اس کو اسی لیے لایا گیا ہے کہ اس پر میں حد نافذ کروں۔ حد کیا ہے؟ قتل ہے۔ آپ اتریے۔ فرمایا کہ نہیں، میں نہیں اتروں گا۔ اللہ کے نبی کا فرمان کیا ہے؟ من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اسلام کو بدل دے، اسلام کی توہین ہے، جو اسلام کو بدل دے اسے مار ڈالو۔ اللہ کے نبی کا حکم نافذ کرو، اس کے بعد معاذ گھوڑے سے اترے گا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حکم دیا، اس کا چہرہ کما کیا گیا، قتل کیا گیا۔ اس کے بعد معاذ رضی اللہ عنہ گھوڑے سے اترتے ہیں اور پھر اپنی باتیں کرتے ہیں، رات کی تہجد کی، رات کے قیام کی، رات کی نوم کی اور تلاوت کی باتیں چلتی ہیں۔ پھر وہی خوشگوار دوستانہ اور بھائی والا ماحول ہے، لیکن آپ نے اس بندے کو انتظار کرتے ہوئے دیکھا، برداشت نہیں کیا کہ اللہ کے نبی کا حکم نافذ ہوگا، پھر معاذ گھوڑے سے اترے گا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں نعوذ باللہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قابل جرح ہیں۔ بعض سنی لوگوں نے جو اپنے آپ کو سنی کہلاتے ہیں، ان لوگوں نے بھی معاذ رضی اللہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف اپنی بدترین انگلیاں اٹھائیں۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہے آپ! معاویہ رضی اللہ عنہ کا معاہدہ تھا رومیوں کے ساتھ کہ جنگ بندی رہے گی۔ معاہدہ ختم ہونے کے قریب تھا،
آپ نے لشکر پہلے ہی بھیج دیے۔ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ صحابہ میں جنگی مہارت کے اندر اور بیعی دنوں کے اندر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کردار جنگی صحابہ میں فائق اور منفرد ہے۔ آپ نے پہلے ہی لشکر بھیج دیا کہ جو ان کی بارڈر ہے روم کی اور اسلامی سلطنت کی اس بارڈر کے بالکل قریب پہنچے ہوں گے۔ جیسے ہی معاہدے کا آخری دن ہوگا ہم ان پر کیا ہے بوسا کر دیں گے، حملہ کر دیں گے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر سمیت رومیوں کی بارڈر کے قریب پہنچنے والے اور وہاں پڑاؤ ڈالا۔ اتنے میں ایک تیز اور خاص نسل کے گردون گھوڑے پر سوار ایک بندہ آ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ وفاء لا غدر وفاء لا غدر، خبردار، اللہ اکبر اللہ اکبر، وفاء لا غدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، وفاداری کریں وفاداری کریں، بے وفائی نہ کریں۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے پہنچنے سے پہلے بندہ بھیجا کہ جاؤ بات سنو وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ بندہ فوراً سامنے گیا کہ سامنے عمر بن انبسہ رضی اللہ تعالیٰ گھوڑے پر سوار تھے جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سوار رہے تھے۔ پر مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا، آپ نے فرمایا جب کسی قوم کے ساتھ معاہدہ کرو تو نہ تو اس معاہدے کے دوران اس میں اضافے کا نیا تہیہ کرو اور نہ وہ معاہدہ ختم ہونے سے پہلے اس معاہدے کو توڑو، بلکہ چھوڑ دو۔ جب معاہدہ پورا ہو تو پھر یا تو برابری کی بنیاد پر اعلان کر کے ان کو بولو کہ اب معاہدہ ختم ہے، اب کیا ہے جو کرنا ہے مرضی ہے، لیکن ان کو بتائے بغیر ان کی طرف فوج کسی کرنا یہ غدر ہے، یہ دھوکہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سفر آج کے سفر نہیں تھے کہ کار میں کروڑا میں بیٹھے اور اندر ٹھنڈک آ رہی ہے 2 گھنٹے میں کراچی پہنچ گئے۔ ایک تو مہینوں کے سفر ہوا کرتے تھے اور پھر پہاڑی سفر ہوا کرتے تھے، نہ پانی ملتا تھا نہ کھانے ملتے تھے۔ بعض اخبار میں تو صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہماری ہاتھ نہیں ہو جایا کرتی تھی، کھانے نہیں ملتے تھے، ہم درختوں کے پتے کاٹ کاٹ کر کھاتے تھے، اور جب قضاء حاجت کا وقت آیا کرتا تھا تو ہمیں قضاء حاجت میں جس طرح بکری مینگیاں کرتی ہے اس طرح مینگیاں آیا کرتی تھی۔ ایسے مسئلے اصحاب تھے، بہت دور چلے گئے تھے، لیکن سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امام الانبیاء کا فرمان سنتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ چلو اب آگے نہیں بڑھتے، یہیں رک جاتے ہیں اور پھر آگے بڑھیں گے۔ فرماتے ہیں کہ پورا لشکر واپس لوٹ جائے، لوٹ جاؤ۔ کلی میں نے ہمیں روایت پڑھی ابو داؤد کے اندر، اللہ اکبر، ایک صحابی آتے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ایک کے ساتھ ایک روایت پر یاد آئے، صحابی آتے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس، ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا ما انعمنا بک، بڑی خوشی ہوئی کہ آپ ہم سے ملنے کے لیے آئے۔ انہوں نے کہا کہ ملاقات کے لیے تو آیا ہوں لیکن ایک حدیث ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ ہاں سنائیں۔ انہوں نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین جس بندے کو ولایت دے، امامت دے، اور اس بندے نے رایا کے مسائل سے اعراض کر لیا، نہ ان کے فقر و فاقے کا خیال کیا، نہ ان کی پریشانیوں کے اندر ان کی داد رسی کی، تو اللہ قیامت کے روز اس بندے کی فقیری اور اس بندے کی محتاجی اور اس کی مشکلات میں اس بندے سے اعراض کر دے گا۔ اللہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ حدیث سنی، ایک بندے کو بلایا، فرمایا آپ میری طرف سے نائب ہیں، آپ کو کام یہ کرنا ہے ریاست میں جس کا بھی مسئلہ ہو وہ آپ حل کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اطاعت دیکھیں، امام الانبیاء کی اطاعت دیکھیں، اور بھی قدرت واقعات ہیں۔ مخصوص صرف یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جو اللہ نے مثال دی ہے، ایک ایک صحابی کو آپ ایک صحابی کو پڑھیں، آپ کو لگے گا کہ قرآن کی اس آیت کا یہ مثال ہے۔ قرآن کی اس آیت میں جو مثال بیان کی گئی ہے، کہیں آپ کہیں گے اس کی مثال معاویہ ہے، کہیں آپ کہیں گے اس کی مثال ابو بکر صدیق ہیں، کہیں آپ کو لگے گا اس کی
مثال عمر فاروق ہے، کہیں لگے گا عثمان غنی ہے، کہیں لگے گا علی بن مرتضیٰ ہے، کہیں لگے گا جمی صحابہ ہیں. ہر صحابی میرے اور آپ کے لیے امام الانبیاء کی اطاعت میں اور اللہ کی اطاعت میں آئیڈیل ہیں. ہمیں بھی وہی اطاعت کرنی ہے، وہی انداز اپنانا ہے جو اللہ کے نبی کے صحابہ کا تھا. اور اسی وجہ سے اللہ نے ہم کو مثال دلایا، ان آمنوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا مذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفنا واشف لآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولأولادنا ولإخواننا ولأخواتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك فيكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشدد شملهم وفرج جمعهم. اللهم اشدد وطأتك عليهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر.